بانی تحریک کا سنا ہے تیسرا خط. وہ یار اب ہاں سوری اڈیالہ سے شروع اڈیالہ سے. نہیں اب میں درمیان میں دے وہ یار ریٹنگ بھی تو لینی ہوتی ہے, کوئی شو بھی تو دیکھے, پڑھا لکھا شو مطلب ٹھیک ہے کبھی کبھار کر لینا چاہیے. تو بانی تحریک نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. اچھا خط سر تیسرا تو جو پہلے 2 خط لکھے تھے ان کا جواب کیا آیا؟ وہ تو نہیں آیا. تو پھر تیسرے سے کیا فائدہ, کیوں لکھ رہے ہیں, کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ وہ جنہوں نے خط لکھے ہوتے منن تیار نہیں بھی میرے خط آیا. یار میں الٹ بات کر رہا ہوں. اب میں اس تیسرے خط کے بارے میں ابھی تک جو بتایا انہوں نے وہ یہ کہ دوبارہ اس میں 6 نکات ہیں جی, بس ختم ہو گئی. پلیز نہ جوڑنا. تو اب نہیں میں اس کے علاوہ بات ہی نہیں کر رہا. اب اس کے علاوہ اس پہ کوئی دیکھو بات سنو میری. ہمارے ملک میں پلیز میری بات کا برا نہ ماننا, سیاسی مخالفین کے لیے زمین ہمیشہ ہی تنگ رہی ہے. کسی دور میں بہت ظلم و ستم ہوا, کسی دور میں ذرا, لیکن یہ کام ضرور چلتا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تنگ کر دی ہے زمین ان کے لیے. میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں, ایسے موقعوں کے اوپر جب برا وقت آئے تو ایسے ایک خط لکھ دیا تھا نا. ایک کی کل آپ نے خود یہاں اس شو میں بڑا حیران کن تھا آپ نے, بلکہ میں تو حیران ہوں کہ آپ نے یہ بات کیوں نہیں پوچھی کہ یو ایس بی بھی پہنچی وسیم علی. وہ تو یار جب وہ آپ کے بقول ارے بھیا کہا ہوا ہے کہ جیل مینول, یہ کہتا ہے, میں نے نہیں پڑھا, یہ آپ نے کہا ہوا ہے کہ اس کی وہ چیک کیا جاتا ہے کہ کیا لکھا ہے. ان کو وکلا جب ملتے ہیں تو ان کے ساتھ ظاہر گفتگو ہے نا, تو جن پہ اگر ان کا کانفیڈنس ہے یار وہ تو تیار کر سکتے ہیں نا بابو, وہ تو کر سکتے ہیں نا کہ یار تم ان چیزوں کے اوپر حقائق یا وہ شواہد وغیرہ اکٹھے کرو اور پھر اس کو خط کے ساتھ دلچسپاں کرو. اس کے بارے میں دیکھو کوئی ایسی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی بہتر یہی ہے. دیکھو آپ کی ماشاءاللہ عوام میں مقبولیت کا سبب بنی 2 باتیں. نمبر 1, آپ نے خلق خدا کو یہ کنونس کیا کہ آپ کی حکومت کو اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ آپ امریکہ کو آنکھیں دکھاتے تھے. بلوم تھا اس کا نام بھی کچھ اس طرح کا ملتا جلتا تھا. وہ تو بعد ہی چاہیا تھی ڈیوڈ بلوم, تو ڈونلڈ لو سر. ہاں سوری. تو نہیں وہ ڈونلڈ لو تو خیر وہ اس وقت ہمارے جو امبیسڈر تھے ان سے ڈیل کرتے تھے نا, اسد مجید صاحب سے. انہوں نے وہ لکھا تھا نا, اس کو کیا کہتا ہے, سائفر. تو سائفر ایشو کی وجہ سے آپ نے اس کے بعد یہ کہا کہ ہمارے ہی جو ریاستی ادارے ہیں ان میں امریکہ کو مل گئے میر جعفر اور میر صادق, اور پھر یہ ساری اپوزیشن اکٹھی ہو گئی, ان پہ مال لگا, امریکہ نے لگایا اور میری رجیم چینج ہو گئی. ونڈرفل, اس پہ عوام نے بڑی تالیاں بجائیں, بہت خوش ہوئے. اس کے بعد اب گزشتہ 6-8 مہینے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر امریکہ میں وہاں کی حکمران اشرافیہ میں اور خاص طور پر ٹرمپ ابھی جو منتخب ہوئے ہیں وہ اگر کسی پاکستانی کا نام جانتے ہیں تو وہ صرف ایک ہے, وہ ہے عمران خان صاحب. ہاں یہ بات. اور ان کے لیے پھر کانگریس میں اب یہی معاملہ کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک بدترین آپ کے حکومت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو آپ کے ساتھ بدترین سلوک کر رہی ہے, تو آپ نے ایک آدھ مرتبہ ریکارڈ پہ لے آئے ہیں. آپ کے خط کا جواب نہیں آئے گا تو جواب خط لکھتے رہنا چاہیے نا, اصول تو یہ ہوتا ہے. نہیں وہ خط کے جواب پہ کیا لکھیں کہ آپ درست فرما رہے ہیں تو ہم آپ کو ایسا کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے فلاں ہوٹل کا, میرا وجہ غلط ہے جواب. یار اس میں ایک سیدھی سادی بات ہے, وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب انہوں نے جو پوائنٹس لکھائے ہوں گے وہ رات کو ٹویٹ ہوگا اور چاہے کتنی بھی بندش ہو تو اس کو لاکھوں جو ہے وہ پڑھنے والے ہوں گے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ نہیں پا رہے جو میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میرے لیے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ان کی جو جماعت ہے, جس پہ امپورٹنٹ بات ہے, اس خط کا میں نہیں الجھتے. ٹھیک ہے. ابھی تک تحریک انصاف جو ہے اس کی اکثریت اس بات پر ڈٹی ہوئی تھی کہ بھئی ہم سب سے بڑی جماعت ہیں, ہمارے قائد جو ہیں وہ پاکستان میں مقبول ترین تھی.
ان کی سوچ میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے، میں ہاں ان کی سوچ ٹھیک میں اس بحث میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہاں مجھے لے آتے ہیں آئے میں سوال بڑا اہم سوچ کے بیٹھا ہوں. تو وہ نہیں یار. ہمارے یہاں اگر حکومت سی مزاحمت کرنی ہے اور ریاست کے طاقتور ترین اداروں کو بھی اپنی اہمیت کا احساس دلوانا ہے تو یہ اکیلے ممکن نہیں ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی گرینڈ الائنس بنانا پڑتا ہے دیگر اپوزیشن جماعتوں اس کے کا ساتھ. مطلب ہے نون پی ٹی آئی کو سیاست کرنا آ گیا ہے. ایک گرینڈ الائنس بنایا جا رہا ہے، دوسرا آئی ایم ایف کو ڈوزیر بھی دے دیا گیا، تیسرا خطوط بھی بار بار طاقتور حلقوں کو لکھے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے سیاسی گر آ چکے نا تحریک انصاف اور عمران اچھا خان جی، اب آپ پھر میں جب سیاسی گر آ گئے ہیں تو ہم پھر بحث کیوں کر رہے ہیں؟ میں تھوڑے کو پوچھ رہا ہوں اس کا آپ مطلب یہ انتظار ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت زیادہ ضائع کرنا آ گیا. بات یہ ہے بھائی صاحب، اہم ترین بات یہ ہے کہ جی کل انہوں نے محمود خان چکسی صاحب جن کو بڑے عرصے بعد دوبارہ یاد آئی کہ جی ہم نے تو ایک الائنس بنا رکھا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان. تحریک تحفظ آئین پاکستان ٹی ٹی اے پی. اس کے سربراہ ہیں محمود خان چکسی صاحب. انہوں نے کل اپنی اسلام آباد کی خیمگاہ پر کھانا کیا. ایک اس بڑے کھانے میں جو ان کے علاوہ جو دیگر جماعتیں ہیں ان کو مدعو کیا گیا، وہ بھی آئے، جن میں اہم ترین بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان آئے، شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم صاحب آئے، مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی آئے اپنی علامہ راجہ ناصر عباس آئے. نہیں وہ تو خیر پہلے سے ہی ان کے ساتھ ہے نا. ہاں وہ تو خیر اس میں ہے تحریک تحفظ آئین. اچھا اب وہاں پر جو ہے وہ گفتگو ہوتے ہوئے یہ انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رمضان شریف جو ہے شروع ہونے والا تو ظاہر ہے کہ ماہ رمضان میں تو ہنگامی احتجاجی سیاست نہیں ہو پاتی نا. لوگ اس کو بھی دن ہے نا، 15-16 دن تو ہے نا. سنو نا، تو اس سے پہلے یہ چاہ رہے ہیں کہ جی 2 روزہ کوئی ایسی کانفرنس ہو جس میں مختلف سیشن ہوں اور کچھ لوگ معیشت کی بات کریں، ایسی پریس پر پابندیوں کی بات کریں، مطلب ایک کنونشن ٹائپ کا جس میں اے پی سی ٹائپ. صرف سیاسی لوگ ہی شامل نہ ہو. نہیں یار اے پی سی ٹائپ نہیں، کہ ایک گرینڈ کانفرنس ہو جس میں قومی امور کو زیر بحث لایا جائے 2 روز تک. اور وہ سیاستدان نہ لائیں بلکہ مثال کے طور پر آپ جیسے پی کا قوانین خلاف ہیں تو بھائی اس میں یعنی صحافیوں کے نمائندے شریک ہوں. اگر معیشت کی بات کرنی ہے تو اکنامک ایکسپرٹس ہوں، ہاں ٹھیک ہے. وہ اس میں بات کریں. عدلیہ کی بات ہے تو وہ لوگ جو عدلیہ کو یہ سوچ پی ٹی آئی کی وہ ہوئی. وہ اب یہ بات کرتے کرتے پھر بات بڑھی تو وہاں پہ اب میں ظاہر ہے کہ میں جان بوجھ کر نام نہیں لے رہا. لوگوں کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ جناب یہ خالی